السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ملت کے غیور نوجوانوں، توحید کے پاسبانوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حیات، زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی تاکہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق بسر کر کے جنتی بن جائیں یا پھر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے بن کر جہنمی بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ انسان کو اپنی وہ کس طریقے سے وجود میں آیا اس کی طرف اللہ رب العالمین یاد دہانی کرا رہا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو دیکھے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا، آج ہم جوان ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سر میں بال ہیں، ناک ہے، منہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ یہ سب کچھ نہیں تھا، خون کا ایک حصہ بھی نہیں تھے، گوشت کا لوتھڑا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کب پیدا ہوں گے، کس باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر کس ماں کے پیٹ سے جنم لیں گے۔ لیکن آج جب ایک بندہ وجود میں آ جاتا ہے اور اس وقت تک پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کو ہوش حواس ہوشیار ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت سے وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سورۃ دہر کی دوسری آیت ہے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے ایک انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس لائق بنا دیا کہ وہ کانوں سے سن سکے، اچھی باتوں کو سن سکے، خراب باتوں کو سن سکے، اچھی باتوں کو سن کر عمل کرے اور خراب باتوں کو سن کر اس سے پرہیز کرے۔ وہ بصیرہ اور دیکھنے والا بنایا تاکہ ہم اس چیز کو دیکھیں جس چیز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور اس چیز سے گریز کریں جس سے ہمیں روکا گیا ہے، یا وہ چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہیں۔ کیا کبھی ہم نے
اس چیز پر غور کیا کہ ہمیں دیکھنے والا اور سننے والا کیوں بنایا؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ایک انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، چاہے وہ تو شکر گزار بندہ بن کر جنتی بن جائے یا نافرمان بندہ بن کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا اس چیز کو بتلا رہا ہے جس سے ہر انبیاء نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ تو میرے اوپر موت کی سکرات کو آسان کر دے، موت کی مشاکل کو آسان کر دے، موت کے مصائب کو آسان کر دے۔ یہ تقریباً ہر انبیاء نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی۔ اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف یہ عمر اور یہ زندگی ہم گزارتے رہیں، موت کے بارے میں نہ سوچیں کہ موت ہمیں آنی ہے یا نہیں آنی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم موت کو مکمل طریقے سے بھول چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اَيَدْحَقُ مَنْ لِلْمَوْتِ فِيهِ نَصِيبُ وَيَنْعِمُ عَيْشًا إِنَّ ذَا لَجِيبُ، کہ ایک انسان ہنستا ہے جبکہ وہ موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور موت میں اس کا حصہ ہے، موت اس کو آنی ہی آنی ہے، اور اس دنیا کے اندر خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے اور اس دنیا کی چیزوں سے خوش ہو کر اور اس کو حاصل کر کے وہ کھا رہا ہے، لیکن اس عجیب کو اور اس غریب کو، اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے وَالْأَيَّامُ تَأْكُلُ عُمْرَهُ، یہ جو زندگی گزر رہی ہے، یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ دن آپ کی عمر کو کھا رہا ہے۔ یہ زندگی کا گزر، یہ نہ سوچیں کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے یہ فائدے میں گزر رہی، نہیں دوستو، یہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے یہ زندگی ہماری عمر کو کھا رہی ہے۔ اور جس جسم کو ہم پال رہے ہیں ایک دن آئے گا یہ جسم پگھل جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ جس جسم کو اس دنیا میں ہم پال رہے ہیں وہ جسم ایک دن آئے گا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اور چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، وزیر ہو یا مسکین، مریض ہو یا صحیح، ڈاکٹر ہو یا کوئی اور، ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے اور اس موت کو مزہ چکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے علی کل مولود فللموت یولد، کہ ہر وہ بچہ جو اس دنیا میں جنم لیتا ہے وہ موت کے لیے پیدا ہوتا ہے، ہر وہ بچہ جو اس دنیا میں جنم لیتا ہے وہ موت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ وَلَسْتُ أَرَى حَيًّا عَلَيْهَا يُخَلَّدُ، کسی میں نے زندے کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہا۔ تجرد من الدنیا فإنك إنما خرجت من الدنیا وأنت مجرد، شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے اس دنیا کو چھوڑ دے، اس دنیا کو چھوڑ دے، جب تو اس دنیا سے جائے گا تو اکیلا جائے گا، جب تو اس دنیا سے جائے گا اکیلے جائے گا، جو تو نے کمایا ہے، جو تو نے حاصل کیا ہے، جو تیرے قرب و جوار ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ سارے کے سارے جائیں گے، یہ سارے کے سارے یہیں رہ جائیں گے اور تمہیں اس دنیا سے اکیلے جانا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات ومفرق الجماعات، کہ مسلمانوں کہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہیں، جماعت میں افتراق پیدا کرنے والی ہے یا جماعت کو چھوڑ دینے والی ہے، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ دوستو یہ وہی موت ہے جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔
آج ہم اس دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 40 سال کی زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کی ہم سوچتے ہیں کہ ہر قسم کی عیش کو حاصل کر لیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس دنیا میں ہم عیش حاصل کریں گے تو پھر آخرت میں ہمارے لیے عیش نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَوَسَّدُوهُ إِذَا نِمْتُمْ، جب تم سو تو اس کو اپنا تکیہ بنا کر سو۔ کس چیز کو؟ موت کو۔ جب تم سو موت کو اپنا تکیہ بنا کر سو، کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ موت جب آپ سو رہے ہیں صبح آپ اس موت سے چھٹکارا پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نیند کو موت صغریٰ، چھوٹی موت۔ تو یہ پتہ نہیں ہے دوست، جب آپ سب سوئیں گے تو صبح پھر آپ اس نیند سے اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ کبھی ہم نے سوتے وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ سوتے وقت وضو کر کے سوئیے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے، درود شریف پڑھ کر سوئیے، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ کر سوئیے، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ کے سوئیے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر سوئیے، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیے۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہم کرتے ہیں سوتے وقت؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹکڑے میں جو فرما رہے ہیں وَتَوَسَّدُوهُ إِذَا نِمْتُمْ، کہ سوتے وقت موت کو اپنا تکیہ بنا کر سو۔ کیا کبھی ہم نے سوتے وقت اپنے دل میں یہ سوچا کہ صبح کیا ہم اٹھ پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے؟ کیا جب ہم سو رہے ہیں ہم پاکی کی حالت میں سو رہے ہیں یا ناپاکی کی حالت میں سو رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم جو ناپاکی کی حالت میں سو رہے ہیں ہماری صبح جو ہے ناپاکی کی حالت میں ملک الموت سے ہو۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں وَجْعَلُوهُ نَصْبَ أَعْيُنُكُمْ إِذَا قُمْتُمْ، اور بائی چانس اگر تم نیند سے اٹھ جاؤ، اللہ رب العالمین نے صحیح سلامت آپ کو نیند سے اٹھا دیا، تو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ کس کو؟ مال کو، اولاد کو، دولت کو، بلڈنگ کو، موت کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ تین چیزیں ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، سوتے وقت اس کو اپنا تکیہ بنا کر سو، اور جب دن میں اٹھو تو اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو کہ یہ ملک الموت کب آ جائے اور کس وقت آ جائے اس کے پاس کوئی کھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا مہمان ہے کہ یہ مہمان دروازے پر دستک دے کے نہیں آتا ہے، دروازے پر دستک دے کے نہیں آتا کہ 3 مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹائے گا اور پھر جب آپ اجازت دیں گے تب وہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہوں اور کتنی ہی بند بلڈنگ میں آپ ہوں اور کتنے ہی مضبوط قلعے کے اندر آپ ہوں، یا موت کے فرشتے سے ڈر کر آپ کسی دور جگہ بھاگ جائیں، لیکن موت آپ کو وہاں آ کر پکڑ لے گی۔ کا واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جبرائیل علیہ السلام سے کافی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام ایک آدمی سے بات کر رہے تھے، اسی درمیان جبرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے آدمی کی شکل میں آئے اور اس آدمی کی طرف جو سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہے تھے اس کی طرف دیکھنے لگے اس کی ہوئی نگاہوں سے۔ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی مجھ سے بعد میں آیا ہے اور میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس کے بعد وہ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو یہ پوچھتا ہے آدمی سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ آدمی کون تھا، میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اس آدمی کو
تھوڑا سا ڈر لاحق ہو گیا کہ شاید یہ مجھے جو دیکھ رہا تھا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آیا تھا. تو اس نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ہلکی سی ضرورت ہے. بولے کیا؟ کہ آپ ہوا کو حکم دے دیجئے، آپ ہوا کو حکم دے دیجئے، یہ کلمہ سنیے، کہ مجھے جو ہے ہندوستان میں لے جا کے ڈال دے، جزیرہ ہند میں لے جا کے ڈال دے مجھے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. وہ حکم دیا، ہندوستان چلا گیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کئی دن کے بعد آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ آپ اس دن اس کو کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت مجھے یہ حکم ملا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اس شخص کی روح جو قبض ہونی ہے ہندوستان کے علاقے میں جا کے ہونی، جزیرہ ہند میں جا کر ہونی ہے. اور پھر وہ بندہ یہاں آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو وہاں پہنچایا، اور میں نے اسی وقت اس کی روح قبض کی جس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے اس کا روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا. تو جس کی مٹی جہاں لکھی ہے اور جہاں اس کو موت آنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سورہ منافقون کی آخری آیت ہے کہ جب جس شخص کا، جس آدمی کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مؤخر نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے یہ آدمی کہاں تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس شام میں تھا، اور اس کی روح کہاں قبض ہونی تھی؟ جزیرہ ہند میں. تو اللہ رب العالمین نے جہاں جس وقت اس کی موت لکھ رکھی ہے اس کو وہاں جا کر مرنا ہی مرنا ہے. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ میں قبروں کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں، قبرستان جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے کس زمین میں میری موت آئے گی، پتہ نہیں مجھے کس زمین میں موت آئے گی. یہ جا کے قبرستان سے کہہ رہا ہے، قبرستان میں جو آدمی دفن ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے جو ہے کس زمین میں مجھے دفن کیا جائے گا، یہ دنیا کی کون سی مٹی مجھے نصیب ہوگی. اور وَأَفْرَحُ بِالْغِنَى إِنْ زَادَ مَالِي، اور اگر میرا مال زیادہ ہو جاتا ہے، مجھے دولت مل جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. یا انسان کو جب دولت زیادہ مل جاتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے. وَلَا أَبْكِي عَلَى نُقْصَانِ عُمْرِي، لیکن جو میری عمر گھٹتی جا رہی دن بدن اس پہ میں نے کبھی رویا نہیں. دوستو ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے یہ 30 سالہ زندگی میں کب موت کو یاد کر کے ہم اللہ کے سامنے کیوں گڑائے؟ کیا ہماری آنکھ سے آنسو گرے؟ جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں جس آنکھ کے اندر آنسو نہ ہو. تو دوستو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ایسی آنکھ عطا فرمائے جو آنکھ کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے لیے گڑ گڑائے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم استعدادا، کہ وہ شخص سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر عقل مند ہے جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے. دوستو ایک دن آئے گا، یہ تو کنفرم ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جب موت کا فرشتہ ہم سے، ہمارے جسم سے ہماری روح قبض کرے گا، اور تو پھر اس وقت ہمارے جسم کو نہلانے والا انسان الٹ پلٹ کر ہمیں نہلائے گا،
ہم اپنی جسم کو اس کے سپرد کر دیں گے کس طریقے سے ہمیں نہلا رہا ہے، اور پھر ہمارے قرب و جوار ہم کو کندھے پہ اٹھا کر ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں نہ تو کوئی آدمی وہاں پہ ہوگا، نہ تو ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، اور ایک ایسی بند کوٹھری میں جو کوٹھری کے خوف سے بھری ہوگی، اندھیری کٹ ہوگی، اور جگہ بھی اتنی تنگ ہوگی جتنی آپ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو برے اعمال کیے ہیں اس اعمال پر شرمندگی بھی وہاں کام نہیں آئے گی۔ جو آپ سے اس دنیا کے اندر چھوٹ چکا ہے وہ بھی وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی چیز وہاں لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ آپ نے جو مال چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ مال بھی لوگ آپ کے تقسیم کر لیں گے، آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ملنے والا ہے تو کیا چیز ملنے والی؟ نامہ اعمال جو اس دنیا کے اندر آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی ہوگی، وہ مال صرف آپ کے کام آئے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک انسان اپنی آرزو کی وجہ سے دھوکے میں جا رہا ہے، اس کی آرزو اس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کل میں یہ کماؤں گا، کل میں یہ کام کروں گا، لیکن یاد الشبیہ لا تکن ممن تعبد ہواہ، اے میرے انسان، اے میرے بندے، اس شخص کی طرح نہ ہو جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُرْتَهِنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ، کہ جان لو کہ ایک انسان گروی رکھا ہوا ہے جو اس کا ہاتھ کما رہا ہے، جو اس دنیا کے اندر وہ کام کر رہا ہے اس کام کی تحت گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے، جو کمائی اس دنیا کے اندر کر رہا ہے، اس کمائی کی وجہ سے گروی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک انسان غفلت میں ہے، آج ہم غفلت میں ہیں، لیکن دوستو موت غفلت میں نہیں ہے، موت ہم سے غافل نہیں ہے۔ ہم موت سے تو غافل ہیں لیکن موت ہم سے غافل نہیں۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت ہم سے غافل ہے، بلکہ دوستو موت ہم سے غافل نہیں، ہم موت سے غافل ہیں۔ ہم موت کو بھول چکے ہیں لیکن موت ہمیں بھولی نہیں۔ موت ہمیں آ کے ایک دن اچک لے جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کا وقت آیا، اس وقت کو یاد کریں۔ کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب، آخری نبی، کوئی عام انسان نہیں، کوئی صحابی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ نہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، آدم علیہ السلام نہیں، عثمان نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں، بلکہ کون؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ موت بے ہوشی ہے، بے ہوشی ہے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں پیالے میں پانی ہے، اور پیالے سے پانی اپنا ہاتھ بھگو رہے ہیں اور اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں، اپنے چہرے پر بھگا ہوا پانی پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ میرے لیے یا میرے اوپر موت کی سکرات کو آسان کر دے، موت کے مصائب کو آسان کر دے۔ دوستو یہ کس کا حال ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی۔ دوستو ہمارا حال کیا ہوگا جب کہ ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزر رہی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی سکرات اور موت کی مصیبت انسان کے جو بال جسم کے اندر ہیں، اس بالوں میں سے ایک بال پر جو تکلیف عائد ہوتی ہے یا ایک بال کو جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ تکلیف زمین و آسمان پر اگر یہ چیز عائد ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں، اتنی تکلیف ہوتی
یعنی انسان کی ایک بال کو موت کی مصیبت سے جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ تکلیف آسمان اور زمین والوں پر اگر آ جائے تو سارے کے سارے لوگ اس تکلیف سے مر جائیں۔ تو دوستو، موت کی مصیبت سے اور موت کی تکلیف سے، موت کے سکرات سے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دوستو یہ موت جو ہے انسان کی میقات ہے، انسان کی میقات ہے، یہ پہلی منزل ہے، وہیں سے آپ یا تو نیک یا تو بد، یہیں سے آپ کو راستہ ملنے والا ہے، یہیں سے آپ کو اگلی میقات ملنے والی پہلی میقات بندے کی موت ہے۔ اگر موت آپ کی اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے، اچھی طریقے سے آپ کی موت اور فرشتے آسانی سے آپ کی روح قبض کر لیتے ہیں تو سمجھیے آپ کے لیے آئے کے راستے آسان ہیں۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب کے پاس آتے ہیں، کعب سے کہتے ہیں کہ حدثنا عن الموت، کہ اے کعب کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہمیں موت کے بارے میں بتلائیے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اغرک حلم اللہ ام لست موقنا بانک مبعوث غدا ومحاسب بایسر مثقال حبۃ من خردل وانک مجزئ بما انت کاسب، کہ اے عمر، کیا اللہ کی بردباری نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا اللہ کی جو صفت ہے غفور الرحیم، اس صفت نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یا تمہیں یقین نہیں ہے کہ کل تم اس دنیا سے اٹھائے جاؤ گے؟ اور رائی کے دانے کے برابر سے کم بھی، رائی کے دانے سے کم بھی اگر تم نے کوئی کام کیا ہوگا اس دنیا کے اندر، اس کا بھی تم سے اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عام صحابی ہے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس سے؟ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوستو، آج ہمیں موت کا یقین نہیں۔ اگر موت کا یقین ہو تو ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں۔ موت کا یقین نہیں ہے، حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کن کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے کم موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے کم موت کی تکلیف ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے تو سارے انبیاء جو ان سے پہلے وفات پائے تھے، ان کی روحیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ابراہیم، تجھے سب سے ہلکی موت ملی ہے، موت کی ہلکی مصیبت، سب سے زیادہ ہلکی مصیبت تیرے پر آئی ہے، تو ہمیں بتا تجھے موت کیسے لگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ موت جو ہانڈی میں جو کھانا پکتا ہے یا گوشت پکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے، اور یہی نہیں بلکہ موت کا فرشتہ لوہے کا نیزہ لا کر اور میرے جسم کے ہر حصے سے اس نے روح نکالی، یہاں تک کہ دل تک پہنچا، اور جب دل تک پہنچا تو اس نے جو ہے موت کے نیزے سے اس طریقے سے مارا کہ اگر مجھے ہانڈی کے اندر 100 مرتبہ پکایا جاتا تو میرے لیے آسان ہوتا اس موت سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے ہلکی اور سب سے کم موت کی مصیبت عطا کی ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک ہانڈی کے اندر 70 مرتبہ پکایا جاتا اس سے بھی زیادہ وہ میرے لیے آسان ہوتا جو مصیبت میرے لیے موت کے پر آئی۔ دوستو، یہ ہے موت کی مصیبت، اور موت کی مصیبت کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک موت کے آدمی کو جو مصیبت آتی ہے، جو سکرات آتے ہیں، یہ اس کے جو ہے تقریباً 3000 سے زیادہ سکرات ہوتے ہیں، اور ایک سکرہ یعنی موت کا ایک سکرہ تلوار کے 1000 مار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت کے کتنے سکرے؟ 3000 سکرے ہیں، اور اس کا ایک سکرہ یعنی ایک بے ہوشی یا ایک مصیبت یا ایک تکلیف
تلوار کی 1000 مار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیا دوستو یہ 3000 سکرے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ دوستو یہ جسم ہمارا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی موت میں آسانی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کیڑا کو دیکھا۔ کیڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کیا نعمت بنائی ہے، کیا مخلوق پیدا کی ہے۔ کیڑا سن کے کہتا ہے یا داؤد انی اخاف اللہ واسألہ ان یہون علی موتی، کہ اے داؤد میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے موت کو آسان کر دے۔ یہ کون؟ ایک کیڑا، اللہ کی مخلوق۔ آج ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی زبان سے اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کی کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے موت کے مصائب کو ہمارے لیے آسان کر دے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وجدت نفسی کشاۃ حیۃ تسلخ القصاب، کہ جب میری جسم سے موت نکل رہی تھی، جب میری جسم سے روح نکل رہی تھی، موت کا فرشتہ میرے جسم سے روح نکال رہا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ زندہ بکری کے جسم سے قصائی چمڑا نکال رہا ہے۔ دوستو اگر آپ زندہ ہوں اور آپ کے جسم سے کوئی قصائی چمڑا نکالے تو کتنی تکلیف، کیا برداشت کر پائیں گے؟ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ دوستو اللہ رب العالمین سے لگاؤ رکھیے، اللہ رب العالمین سے لگاؤ رکھیے، اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریے، تب تو ہمارے لیے چھوٹ ہے، ورنہ پھر ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم الا وملکان ینادیان یا اہل الدنیا ولدتم للموت وتبنون للخراب وانتم محاسبون ومعذبون، کہ روزانہ اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے اس دنیا کے اندر پکارتے ہیں کہ اے لوگوں تم پیدا کیے گئے ہو موت کے لیے، تم پیدا کیے گئے ہو موت کے لیے، اور جو تم کام اس دنیا کے اندر کر رہے ہو وہ بربادی ہے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آنے والی ہے، اور ایک دن آؤ گے تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، اور تم بربادی کر رہے ہو اس دنیا کے اندر اس کا تمہیں اللہ رب العالمین عذاب نصیب عطا فرمائے۔ یہ کون؟ کس کے لیے؟ آج ہم کہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے آ کر ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ موت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم حقیقت میں موت کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ ایک شاعر فرماتا ہے الا یا موت لم ار منک بدا اتیت فلا تحیف ولا تحابی کانک قد حجمت على مشیبی کما حجم المشیب على الشباب۔ کیا کہتا ہے کہ اے موت میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے کبھی تجھے دیکھا نہیں ہے، جب بھی تو آئے گی ظلم نہیں کرے گی اور کچھ دے گی بھی نہیں، جب بھی تو آئے گی ظلم نہیں کرے گی اور کچھ دے گی بھی نہیں۔ جس طریقے سے تو میرے بڑھاپے میں حملہ کرنے والی ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے میری جوانی نے میرے بڑھاپے نے میری جوانی پر حملہ کیا۔ یعنی ایک دن بچہ تھا، بچے کے بعد جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد جوانی پر بڑھاپے نے حملہ کیا، اور اس بڑھاپے پر تو حملہ کرنے والی ہے۔ تو دوستو موت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، موت ہمیں آنی ہے، موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آس پاس کس کو کہ کوئی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مل جائے۔ کنارے دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ صحابی کہاں گئے، کہاں چلے گئے؟ تو مسجد نبی کے کونے سے ایک آواز آتی ہے، کس چیز کی؟ کہ یہ سارے کے سارے گزر چکے ہیں، اب کوئی نہیں ہے۔ اتنی آواز آنی بند ہو گئی۔ سعید نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے فرمایا میں مومن جنی ہوں۔ جس طریقے سے میرے اصحاب
میرے ساتھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے ساتھی جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، وہ سب کے سب جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اور ایک دن آئے گا تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو دوستو، یہ سارے واقعات، یہ ساری احادیث، یہ سارے اشعار کس چیز کے دال ہیں، کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی چند بیویوں کے گھر کے اندر تھے، باہر دیکھا کہ کچھ لوگ مجلس جمی ہوئی ہے اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول باہر نکلے، آواز دی کہ آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیا کبھی موت کو یاد کیا آپ لوگوں نے؟ یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ موت کو یاد کر کے رونے لگے۔ دوستو، وہ آنکھیں کہاں ہیں؟ وہ دل کہاں گئے ہمارے؟ وہ اسوہ کہاں گیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ صحابہ کرام کا اسوہ کہاں گئے؟ جن کے دل روتے تھے، جن کی آنکھیں روتی تھیں، لیکن ہمارے پاس آج وہ آنکھیں نہیں ہیں، آج وہ دل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین سے ہم نے وہ آنکھیں طلب نہیں کی جو آنکھیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے اور وہ روئے، اور آج ہم نے اللہ رب العالمین سے وہ دل نہیں مانگا جو دل کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے، وہ دل نہیں مانگا جو دل کے راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، وہ دل نہیں مانگا جو راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کے لیے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایسی آنکھ عطا فرما جو آنکھ کے تیرے ذکر کر کے اور موت کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر روئے۔ اللہ رب العالمین تو ایسا دل عطا فرما جو دل کے جو ہمیشہ تیری بندگی میں رہے۔ الہ العالمین، جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں ان سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے موت کی سکرات کو آسان فرما دے، موت کی مصیبت کو آسان فرما دے، موت کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو پورا عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔